السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم بنی اسرائیل اور حضرت عزیر علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے کہ بنی اسرائیل جب خدا کی نافرمانی میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو خدا نے ان پر ایک ظالم بادشاہ بخت نصر کو مسلط کر دیا، جس نے بنی اسرائیل کو قتل کیا، گرفتار کیا اور تباہ و برباد کیا، اور بیت المقدس کو برباد و ویران کر ڈالا۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک دن شہر میں تشریف لائے تو آپ نے شہر کی ویرانی و بربادی کو دیکھا۔ تمام شہر میں پھرے، کسی شخص کو وہاں نہ پایا۔ شہر کی تمام عمارتوں کو منہمد دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر کے آپ نے بڑا تعجب فرمایا کہ انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، یعنی اللہ اس شہر کی موت کے بعد اسے پھر کیسے زندہ فرمائے گا؟ آپ ایک دراز گوشت پر سوارے تھے اور آپ کے پاس ایک برتن کھجور اور ایک پیالہ انگور کے رس کا تھا۔ آپ نے اپنے دراز گوشت کو ایک درخت سے باندھا اور اس درخت کے نیچے آپ سو گئے۔ جب آپ سو گئے تو خدا نے اسی حالت میں آپ کی روح قبض کر لی اور گدھا بھی مر گیا۔ اس واقعے کے 70 سال بعد اللہ نے شاہان فارس میں ایک بادشاہ کو مسلط کیا اور وہ اپنی فوجیں لے کر بیت المقدس پہنچا اور اس کو پہلے سے بھی بہتر طریقہ پر آباد کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ باقی رہے تھے خدا تعالیٰ انہیں پھر یہاں لایا اور وہ بیت المقدس اور اس کی نواح میں آباد ہوا اور ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ اس زمانہ میں اللہ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو دنیا کی آنکھوں سے پوشیدہ رکھا اور کوئی آپ کو دیکھ نہ سکا۔ جب آپ کی وفات کو 100 سال گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ آپ کو زندہ کیا۔ پہلے آنکھوں میں جان آئی، ابھی تمام جسم مردہ تھا، وہ آپ کے دیکھتے دیکھتے زندہ کیا گیا۔ جس وقت آپ سوئے تھے وہ صبح کا وقت تھا، اور 100 سال کے بعد جب آپ دوبارہ زندہ کیے گئے تو یہ شام کا وقت تھا۔ خدا نے پوچھا، اے عزیر تم یہاں کتنے دن ٹھہرے؟ تو آپ نے اندازہ سے عرض کیا کہ 1 دن یا کچھ کم۔ آپ کا خیال یہ ہوا کہ یہ اسی دن کی شام ہے جس کی صبح کو سوئے تھے۔ تو خدا نے فرمایا بلکہ تم 100 برس ٹھہرے ہوئے ہو یہاں پہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے کہ تم یہاں 100 برس ٹھہرے ہو۔ آپ جو ہے اپنے کھانے اور پانی یعنی کھجور اور انگور کے رس کو دیکھیے کہ وہ ویسا ہی ہے یا پھر اس میں بو تک نہیں آئی، اور آپ اپنے گدھے کو بھی ذرا دیکھیے۔ تو جب عزیر علیہ السلام نے دیکھا تو وہ مرا ہوا اور گل چکا تھا، اعضاء اس کے بکھرے ہوئے تھے اور ہڈیاں سفید چمک رہی تھی۔ آپ کی نگاہ کے سامنے اللہ نے اس گدھے کو بھی زندہ فرمایا۔ پہلے اس کے اجزاء جمع ہوئے اور اپنے اپنے موقع پر آئے۔ ہڈیوں پر گوشت چڑھا، گوشت پر کھال آئی، بال نکلے، پھر اس میں روح آئی، اور آپ کے دیکھتے دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور آواز کرنے لگا۔ آپ نے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کیا اور فرمایا کہ جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنی سواری پر سوار ہو کر اپنے محلہ میں تشریف لائے۔ آپ کو کوئی پہچانتا بھی نہ تھا، اس وقت تو اندازے سے آپ اپنے مکان پر پہنچے۔ عمر آپ کی وہی 40 سال کی تھی۔ ایک ضعیفہ بڑھیا ملی جس کے پاؤں رہ گئے تھے اور نابینا ہو گئی تھی،
وہ آپ کے گھر کی باندھی تھی اور اس نے آپ کو دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ یہ عزیر کا مکان ہے؟ اس نے کہا ہاں، مگر عزیر کو تو گم ہوئے 100 برس گزر گئے۔ کون کہہ رہی ہے؟ وہ بڑھیا کہہ رہی ہے کہ عزیر کو گم ہوئے لگ بھگ 100 برس گزر گئے۔ یہ کہہ کر خوب روئی اور آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس بوڑھی سے کہتی ہے کہ اللہ نے مجھے 100 برس مردہ رکھا پھر زندہ کیا۔ بڑھیا بولی عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو دعا کرتے وہ قبول ہو جایا کرتی تھی۔ اگر آپ عزیر ہیں تو دعا کیجئے کہ میں بینا ہو جاؤں تاکہ میں اپنی آنکھوں سے آپ کو دیکھوں۔ آپ نے دعا کی تو وہ بینا، جو نابینا تھی وہ بینا ہو گئی۔ پھر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا خدا کی قسم اٹھ۔ یہ فرماتے ہی اس کے مارے ہوئے پیر، یعنی جو چل نہیں سکتا تھا، وہ درست ہو گئی۔ اس نے آپ کو دیکھ کر پہچان لیا اور کہا میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ بے شک عزیر ہی ہیں۔ پھر وہ آپ کو آپ کے محلے میں لے گئی۔ وہاں ایک مجلس میں آپ کے فرزند تھے جن کی عمر 118 سال کی ہو چکی تھی، اور آپ کے پوتے بھی تھے جو بوڑھے ہو چکے تھے۔ بڑھیا نے مجلس میں پکارا یہ حضرت عزیر تشریف لائے ہیں۔ اہل مجلس نے اس بات کو جھٹلایا۔ اس نے کہا کہ مجھے دیکھو، میں آپ کی دعا سے بالکل تندرست ہوں اور بینا ہو گئی ہوں۔ لوگ اٹھے اور آپ کے پاس آئے۔ آپ کے فرزند نے کہا کہ میرے والد صاحب کے شانوں کے درمیان سیاہ بالوں کا ایک بال تھا، جس میں مبارک کھول کر دیکھا گیا تو وہ موجود تھا۔ خدا کی نافرمانی کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے میرے عزیزو کہ ظالم حاکم مسلط کر دیے جاتے ہیں، جیسا کہ آپ نے واقعہ میں سماعت کیا، اور ملک کو برباد و ویران کر دیا جاتا ہے جب لوگ خدا کی نافرمانی میں مشغول ہو جایا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرتوں کا مالک ہے کہ وہ جہاں چاہے کر سکتا ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ ایک دن اس نے سب کو دوبارہ زندہ کر کے اپنے حضور لانا ہے، اپنے حضور بلانا ہے اور حساب لینا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کا جسم موت وارد ہونے کے بعد بھی صحیح و سالم رہتا ہے۔ ہاں، جو گدھے ہیں وہی مر کر مٹی میں مل جاتے ہیں اور مٹی ہو جاتے ہیں، ورنہ جو نبی کے ماننے والے ہیں وہ کبھی نبی کو مان کر مٹی میں ملتے نہیں ہیں، بلکہ جب نبی کا جسم زندہ رہ سکتا ہے، نبی کا جسم صحیح و سلامت رہ سکتا ہے، تو پھر ان کے غلاموں کا بھی جسم مٹی میں صحیح و سالم رہتا ہے۔ بس انہی باتوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ معلین اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔